الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کے عقیدے کے درس میں ہم ایمان کے آخری رکن، ایمان کی آخری بنیاد یعنی تقدیر پر ایمان کے تعلق سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بھی ہر انسان پر ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، اور آخرت کی کامیابی بغیر تقدیر کے ایمان کے ممکن نہیں ہے۔ تقدیر کے لیے عام طور پر اہل علم قرآن و حدیث کی روشنی میں دو الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہے قدر، جس کو ہم اردو میں تقدیر کہتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہے قضاء۔ بعض مرتبہ اہل علم قضاء و قدر اس طرح ملا کر استعمال کرتے ہیں، دونوں کا سمجھیے کہ تقریباً ایک ہی مطلب ہے۔ جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں اسی کے لیے عربی زبان میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کبھی قدر کہا جاتا ہے، کبھی قضاء کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہاں پر قدر کا لفظ استعمال ہوا، اور قضاء کا لفظ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وطر کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں وقینا شر ما قضیت، تقدیر میں جو کچھ تو نے لکھا ہے اس کے شر سے مجھے بچا لے، ہمیں بچا لے۔ تو اس طرح قضاء کا لفظ اور قدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دونوں کا سمجھیے کہ تقریباً ایک ہی معنی ہے۔ تو تقدیر کے تعلق سے، قضاء و قدر کے تعلق سے کچھ جاننے سے پہلے بنیادی ایک بات آپ سمجھ لیں کہ تقدیر کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں وہیں پر ہمیں رک جانا چاہیے۔ تقدیر کے تعلق سے قرآن میں جو بتایا گیا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اس کو بلا چوں و چرا مان لیجئے، ایمان رکھیے اس پر، اور وہیں پر رک جائیے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ جن باتوں کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی تقدیر کے حوالے سے، ان باتوں کے تعلق سے غور و فکر نہ کریں، سوچنا، تدبر کرنا نہ کریں، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ جتنا کوئی بندہ تقدیر کے معاملے میں غور و خوض کرنے کی کوشش کرے گا، زیادہ سوچنے کی کوشش کرے گا، وہ پھر باہر نکل نہیں سکتا، باہر نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بالکل اسی آدمی کی طرح جو بغیر تیرا کی جانے، تیرنا نہیں آتا لیکن وہ بالکل گہرے سمندر میں کود پڑا، اب وہ باہر نکل نہیں پا رہا ہے۔ تو اسی طرح تقدیر کے معاملے میں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے اندر جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں اسی کی حدود کے اندر ہم رک جائیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی تو سمجھیے کہ وہیں سے تباہ و بربادی شروع ہو گئی، تباہی شروع ہو گئی۔ اب تقدیر کے تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تقدیر کہتے ہیں، تقدیر کے تعلق سے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تقدیر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کچھ ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے کے بعد اللہ کی مخلوقات میں کیا کچھ ہوگا، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا ہونے سے پہلے۔ کیا کیا چیزیں وجود میں آئیں گی، کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہونے والی ہیں اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع ہے۔ ایک پتا بھی نیچے گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے پہلے سے کہ وہ پتا فلاں وقت گرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جانتا تھا، اللہ کے علم میں جو کچھ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی مخلوقات جو پیدا کی اس میں عرش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا،
اسی طرح قلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد کہا لکھو۔ قلم نے پوچھا اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سب کچھ لکھ دو، سب کچھ لکھ دو جو کچھ ہونے والا ہے۔ تو قلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں لکھ دی، پھر اس کے بعد ہی آسمان و زمین پیدا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر جب لکھی تھی اس کے 50,000 سال بعد آسمان و زمین پیدا کیے گئے، پھر اس کے بعد انسان پیدا کیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے تقدیر کو لکھ دیا تھا، اور جہاں تقدیر کو اللہ نے لکھا ہے اسی کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، یا کہ ام الکتاب کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ام الکتاب میں تمام تفصیلات کو لکھ دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقدیر کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بعد، اللہ کی مشیت کے بعد وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جو کہ پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تقدیر آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2650/3 میں یہ بات درج ہے، اللہ کے رسول نے یہ بات بتلائی۔ تو تقدیر کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بعد، مشیت کے بعد، اللہ کے ارادے کے بعد وہ چیزیں ہو بہو بالکل ویسے ہی وجود میں آتی ہیں، اللہ ان کو پیدا کرتا ہے، جیسے کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 40/9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو ہم نے یقیناً تقدیر کے مطابق پیدا کیا۔ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ پہلے سے تقدیر میں درج ہے، لکھی ہوئی ہے، تو تقدیر کے مطابق ہر چیز وجود میں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو علم تھا اس کو اللہ نے لکھ دیا، جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں یا کہ ام الکتاب کہتے ہیں، آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقدیر کے مطابق، اللہ کی مشیت کے بعد، اللہ کے ارادے کے بعد وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اور اس تقدیر کی ایک سے زائد قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ لوح محفوظ، ہر چیز وہاں پر لکھی گئی ہے، چاہے وہ انسان کے بارے میں ہو، چاہے وہ جانور کے بارے میں ہو، چاہے وہ آسمان کے بارے میں، چاہے وہ زمین کے بارے میں، بارش کب پڑے گی، کہاں کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں۔ تو اسی لوح محفوظ کا ایک حصہ ہے تقدیر کی دوسری قسم، تقدیر عمری جسے کہا جاتا ہے، ہر انسان کے بارے میں تقدیر، یہ لوح محفوظ کا ایک حصہ ہے۔ اسی کو آپ تقدیر کی دوسری قسم اب سمجھ سکتے ہیں، دوسری قسم کے طور پر، جس کو تقدیر عمری کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا 120 دن کے بعد رحم مادر میں بچہ جب 120 دن کا ہو جاتا ہے حمل ٹکنے کے بعد، تو 120 دن کے بعد اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بچے کی تقدیر کو لکھتا ہے۔ وہ بچہ کتنے سال جیے گا، کتنے دن جیے گا، اس کی موت کب آئے گی، اس بچے کا رزق اور اس بچے کے اعمال دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، وہ بچہ نیک بنے گا کہ برا بنے گا، یہ تمام چیزیں فرشتہ اللہ کے حکم سے لکھ دیتا ہے۔ تو یہ لوح محفوظ کا ایک حصہ ہے، پہلے سے لوح محفوظ میں وہ چیز لکھ دی گئی ہے، لیکن انڈیویجولی ہر آدمی کی تقدیر رحم مادر میں پھر دوبارہ لکھی جاتی ہے۔ تو یہ تقدیر کی دوسری قسم۔ اور یہی تقدیر عمری آدم علیہ السلام کی کب لکھی گئی؟ آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے کے 40 سال پہلے۔ ہر انسان کی تقدیر عمری، اس کی زندگی کی تقدیر، وہ جب 120 دن کا ہو جاتا ہے ماں کے رحم مادر میں، تو 120 دن کا ہو جائے تو لکھ دی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام تو کسی ماں کے پیٹ میں پیدا نہیں ہوئے، تو آدم علیہ السلام کی تقدیر عمری کب لکھی گئی؟ ان کے پیدا ہونے کے 40 سال پہلے۔ اسی کا
تذکرہ ہم ایک حدیث میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حجت کرنے لگے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، جنت میں رہنے کا موقع دیا، لیکن آپ نے اللہ کی نافرمانی کر کے خود کو اور اپنی آل و اولاد کو جنت سے نکال دیا. تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ یہ بات کہ اس طرح گناہ ہوگا پھر ہم جنت سے باہر نکال دیے جائیں گے، یہ تو میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا پہلے سے، تو پہلے سے یہ بات مقرر تھی، طے تھی اللہ کے پاس، تو تقدیر کے مطابق ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کو جواب نہیں دے سکے. یہ مسلم شریف کی 2650 پر 2ویں حدیث ہے. تو یہ تقدیر عمری. اور اسی طرح تقدیر لوح محفوظ کا ایک اور حصہ جس کو تقدیر کی تیسری قسم کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے تقدیر سنوی، یعنی 1 سال کی تقدیر. اسی کے تعلق سے اللہ نے سورہ قدر میں کہا کہ فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کے سردار روح یعنی جبریل علیہ السلام اللہ کے فیصلوں کو لے کر اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تو 1 سال کی تقدیر لے کر وہ فرشتے نیچے اترتے ہیں کہ اگلے 1 سال، اگلی لیلۃ القدر تک کیا کچھ ہونے والا ہے دنیا میں. وہ تقدیریں لے کر فرشتے اترتے ہیں. ذمہ دار فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے آگاہ کرتا ہے. تو لوح محفوظ میں تمام چیزیں پہلے سے درج ہیں. اسی کا ایک حصہ ہر بچے کی تقدیر ہے جو رحم مادر میں لکھی جاتی ہے، اور اسی لوح محفوظ کا ایک حصہ ہر سال کی تقدیر ہے جس کو لے کر فرشتے ہر سال لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں. اب اس تقسیم کو ہم سمجھ لیں تو ہم ایک دوسرے مسئلے کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. کئی لوگوں کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، یہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ تقدیر دعا سے بدل سکتی ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں. لوح محفوظ میں جو کچھ ہے بالکل اسی کے مطابق ہونے والا ہے. ہاں، دعا سے جو تقدیر بدلے گی وہ تقدیر عمری ہے یا تقدیر سنوی ہے. تو تقدیر عمری میں جو کچھ بدلاؤ آنے والا ہے دعا کی وجہ سے، سمجھیے کہ کسی مصیبت کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا تقدیر عمری میں یا کہ تقدیر سنوی میں کہ یہ مصیبت آنے والی ہے، لیکن بندے نے دعا کیا، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر التجا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو بدلا دیا. تو تقدیر عمری میں اور تقدیر سنوی میں گویا کہ اس مصیبت کو اللہ ٹال دے گا. دعا کی وجہ سے وہ مصیبت ٹال دی جائے گی، لیکن دعا کی وجہ سے مصیبت کا ٹل جانا، یہ تمام باتیں لوح محفوظ میں پہلے سے درج ہیں. تو لوح محفوظ میں جو کچھ ہے اس میں تبدیلی آنے والی نہیں. دعا کی وجہ سے جو تقدیر بدلتی ہے وہ تقدیر عمری میں، تقدیر سنوی میں وہ تبدیلیں آتی ہیں. اور اسی طرح اس تقدیر کے معاملے میں جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ قرآن و حدیث میں جتنی باتیں آئی ہیں ان باتوں کو مانیے، ایمان رکھیے اور اس کے آگے کچھ سوچنے کی جسارت نہ کریں. لیکن ہم سوچنے کی کوشش کریں گے تو سمجھیے کہ وہاں گمراہیوں کے راستے کھل جاتے ہیں. تو بعض لوگوں نے یہ غلطی کی، قرآن و حدیث میں جو باتیں بتلائی گئیں وہاں پر رکنے کے بجائے آگے سوچنے کی کوشش کی، تو تقدیر کے معاملے میں چند لوگ گمراہ ہوئے. تو انہی گمراہ لوگوں میں سے ایک فرقہ ہے قدریہ فرقہ. انہوں نے تقدیر کا انکار کیا، کہا کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں، اللہ نے کچھ بھی پہلے سے لکھا نہیں ہے، اللہ جانتا بھی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اللہ جانتا نہیں اس لیے اللہ نے لکھا بھی نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ بس ایسے ہی خود بخود ہو رہا ہے، انسان خود اپنے اعمال کر رہا ہے. تو انسان کے اعمال میں اللہ کے ارادے کی، اللہ کے مشیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، ان تمام چیزوں کا کوئی دخل نہیں. تو انسان خود اپنے اعمال کا خالق ہے، اس طرح ان لوگوں نے کہا، قدریہ نے. اسی فرقے کے تعلق سے چند لوگوں نے آ کر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بعض لوگ ہمارے بستی میں ایسے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں، اللہ نے کچھ بھی نہیں لکھا، اللہ جانتا بھی نہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، انسان ہی اپنے اعمال کو پیدا کر رہا ہے.
اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں، تو ابن عمر نے کہا ان لوگوں سے ملاقات کرو تو کہہ دینا کہ ان لوگوں کا ابن عمر سے کوئی تعلق نہیں، میں ان لوگوں سے بری ہوں، وہ لوگ مجھ سے بری ہیں۔ پھر اس کے بعد ہی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث جبریل روایت کی کہ جس میں جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے ایمان کی 6 بنیادیں بتلائیں کہ اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھنا، آخرت کی زندگی پر ایمان رکھنا اور تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تقدیر پر ایمان رکھنے کو ضروری قرار دیا، اللہ کے رسول نے تو تقدیر پر ایمان رکھنے کو ایمان کی ایک بنیاد بتلائی، اور یہ لوگ ہیں کہ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، تو کہہ دو کہ یہ لوگ اسلام سے باہر جا چکے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ قدریہ، یہ وہ فرقہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تقدیر پر ایمان رکھیں ہم لوگ، اور اسی طرح تقدیر واقعی ہے، اللہ نے پہلے اسے لکھ دیا ہے، اس بات کی ایک عقلی دلیل بھی موجود ہے۔ قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن و حدیث میں تقدیر کے بارے میں بتلایا گیا، ہمیں پورا یقین ہے کہ ہاں تقدیر لکھ دی گئی، اس میں ذرا برابر ہمیں شک نہیں، لیکن ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھار ضرورت پڑ جائے تو ہم عقلی دلیل بھی پیش کر سکتے ہیں کہ پہلے سے تقدیر لکھ دی گئی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات خواب میں ہم کچھ دیکھتے ہیں، خواب میں جو کچھ دیکھا نیند کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ اگلے دن ویسے ہی ہوتا ہے، یا چند دن بعد جو کچھ خواب میں دیکھا ویسے ہی ہو رہا ہے۔ یا کبھی کبھار ہم کچھ دیکھتے ہیں، کچھ واقعہ ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے ہم نے یہ چیز کہیں دیکھ لیا ہے، خواب میں اس کو ہم نے پہلے سے دیکھ لیا۔ تو جو چیز ہونے والی ہے، قدریہ جیسے کہتے ہیں کہ خود اللہ کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو کئی دن بعد ہونے والی چیز کو بعض لوگ خواب میں کیسے دیکھ لیتے ہیں، پہلے سے کیسے چند واقعات کے دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ پہلے سے ہم نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا کہیں، تو پہلے سے تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو تقدیر کی وہ باتیں خواب میں دکھا دیتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا، پہلے اللہ کے رسول خواب دیکھتے، دوسرے دن بالکل اس خواب کے مطابق واقعہ ہوتا ہوا اللہ کے رسول دیکھا کرتے۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، ہماری زندگی میں بھی ایسے تجربات ہوئے ہوں گے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تقدیر پہلے سے لکھی گئی ہے۔ تقدیر کے معاملے میں گمراہ ہونے والا ایک اور فرقہ ہے جس کو جبریہ کہا جاتا ہے۔ یہ کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہوگی، اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو بھی ہونا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہونا ہے۔ میں نماز نہیں پڑھ سکتا اپنی مرضی کے مطابق، اگر تقدیر میں ہو نماز پڑھنا تو میں نماز پڑھوں گا۔ میں صدقہ نہیں دے سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، تقدیر میں ہو مدد کرنا تبھی میں مدد کر سکتا ہوں۔ تو ہر چیز تقدیر کے مطابق ہوگی یہ کہہ کر وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دور جانے کی، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ جبریہ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم ایک مثال ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تقدیر میں نماز پڑھنا لکھا ہوگا تبھی تم نماز پڑھو گے، تقدیر میں روزہ رکھنا لکھا ہوگا تبھی تم روزہ رکھو گے، خود اپنے طرف سے کوئی کوشش تم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ذرا بتلاؤ کہ تم بیچ روڈ میں کھڑے ہوئے ہو، راستے کے بیچوں بیچ تم کھڑے ہوئے ہو، اور تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے سامنے بس آ رہی ہے بڑی تیزی سے، تم کیا کرو گے؟ ضرور بندہ کہے گا کہ میں دائیں جانب بائیں جانب کہیں بھاگ جاؤں گا، خود کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ تو ہم یہی پوچھیں گے کہ تقدیر میں بچنا لکھا ہوگا تو تم بچ جاؤ گے، یہ کہہ کر وہیں تم کیوں نہیں کھڑ جاتے؟ بس کے سامنے تم کھڑے کیوں نہیں رہتے؟ تو ان جگہوں پر وہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ بھوک لگتی ہے تو اس وقت جبریہ فرقے والے لوگ تو یہ نہیں کہیں گے کہ
پیٹ بھرنا لکھا ہوگا تقدیر میں تو پیٹ بھر جائے گا، اس طرح کہہ کر وہ اٹھ کر جانے کی جسارت نہیں کرتا؟ کیا وہ کچھ پکانے کی کوشش نہیں کرتا؟ کیا وہ کچھ کھانے کی کوشش نہیں کرتا؟ ہاتھ بڑھا کر لقمہ لینے کی کوشش نہیں کرتا؟ کیا وہ لقمہ لے کر چبانے کی کوشش نہیں کرتا؟ تو یہاں تو جبریہ یہ فرقے والے لوگ یہ نہیں کہتے کہ تقدیر میں لکھا ہے میرا پیٹ بھرنا تو دیکھ لیں گے۔ تو جس طرح ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے یہ لوگ دیکھ کر خاموش نہیں رہیں گے بلکہ خود کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح بھوک لگتی ہے تو کھائے بغیر وہ بندہ بیٹھ نہیں جائے گا بلکہ کوشش کرے گا، تو اسی طرح نماز کے معاملے میں بھی تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ دوسری بات، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ تقدیر کو حجت مان کر اپنی ذمہ داریوں سے دور رہ جانا یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں۔ خود میں نے ایک ایسے آدمی سے ملاقات کی ہے جس نے ایسی ہی بات کی، جب اس سے نصیحت کی گئی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، مسجد کو آؤ، تو کہنے لگا اگر تقدیر میں لکھا ہوگا تو دیکھ لیا جائے گا، فی الحال میں نہیں آ سکتا، تقدیر میں جب لکھا ہوگا تب میں آ جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے، تب میں روزہ رکھ لوں گا، تب میں نیک بن جاؤں گا۔ تو ایسے لوگوں سے ہم ایسے سوال کریں، کیا تم بس کو یا ٹرین کو اپنی طرف آگے بڑھتا دیکھ کر ویسے ہی کھڑے ہو جاؤ گے یہ کہہ کر کہ تقدیر میں لکھا ہوگا میرا بچنا تو میں بچ جاؤں گا، میں اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں کروں گا؟ ہرگز نہیں، تم بچنے کی کوشش کرو گے۔ تو اسی طرح تمہیں چاہیے کہ تم نماز پڑھنے کی کوشش کرو، تم نیک بننے کی کوشش کرو، تقدیر کو حجت مانتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے دور رہنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو تقدیر کا انکار کرنا بھی گمراہی اور تقدیر کے نام پر بیٹھے رہنا بھی گمراہی، ان دونوں کے بیچ میں تقدیر پر ہمارا ایمان بھی ہو لیکن ہم اپنی کوشش بھی کرتے رہیں، اپنی ذمہ داری بھی ہم نبھانے کی کوشش کریں۔ تقدیر میں کیا ہے وہ بعد دیکھا جائے گا، یہ صحیح راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اسی بات کی اللہ کے رسول نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھیں اور نماز، روزہ، اپنے گھریلو ذمہ داریاں، اس قسم کی تمام ذمہ داریاں ہم نبھانے کی بھرپور کوشش بھی کریں، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح ایمان سے سرفراز کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔